وَأَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا صدق اللہ العظیم۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ طرح طرح اور بے تک کے سوالات کیے تھے مشرکین نے، بے جا مطالبات کیے تھے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی اتھارٹی بتا دیں، اپنا اختیار بتا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اللہ کی ذات میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر بشر رسول ہوں۔ جو بشر ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جو بشر ہوتا ہے وہ مختار کل نہیں ہوتا کہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، فرمایا میں تو ایک بشر ہوں۔ لیکن اس سے آپ کو یہ دھوکہ تو نہ لگے کہ بشر تھے مگر ہمارے جیسے بشر۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے بشر تھے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بشر لیس کالبشری، تھے تو بشر مگر ہمارے جیسے بشر نہیں تھے۔ کس چیز میں ہم موافقت کر سکتے؟ عام آدمی 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت بہت سارے نکاح کیے، 11 نکاح کیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک جہاں لگا شفائی شفا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک پہ لگا تو شفا ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پہ لگا تو شفا ہو گئی، اور بہت سارے واقعات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات پاک ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات پاک ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، باہر جانا مشکل تھا، تو آپ نے گھر برتن رکھوایا، اس میں پیشاب مبارک فرمایا۔ جب دیا گیا کہ اسے باہر گراؤ تو جانے والے نے باہر نہیں گرایا، پی لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پی لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا بڑا گناہ کیا ہے، بڑی غلطی کی ہے، ناجائز کیا ہے، یہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا، خون مبارک دیا صحابی کو کہ یہ جو ہاں جی کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی پی لیے۔ خون تو نہ چلائے نہ عام آدمی، ناپاک ہے، دم مسفور ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ آپ نے خون مبارک پی لیا ہے، جنت واجب ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی۔ تو ہیں تو بشر لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت فرما کے واپس تشریف لاتے، میں جاتی تو سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملتا تھا، زمین نگل لیتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کا معلوم کیا کچھ صحابہ نے، روزوں کے متعلق پوچھا تو ایک صحابی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلایا، فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، لیکن ایکم مثلی، تم میرے مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، مجھے اللہ پلاتا ہے۔ آپ گھر تشریف لے آتے، فرماتے کچھ ہے کھانے کو؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ اچھا، کہتے ہیں میرا روزہ ہو گیا، اگلا روزہ ہو گیا، اگلا روزہ ہو گیا، یعنی یوم وصال، کئی دن کا روزہ۔ امت کے لیے اجازت نہیں ہے، نہ ہی برداشت ہے۔ اس سے تو دھوکہ نہ لگے کہ جی بشر تھے تو پھر ہمارے جیسے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں، لیکن تھے انسان، نہ جن تھے نہ فرشتہ تھے۔ اس لیے کہ فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، جنات بھی امتی ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو اللہ نے بڑی فضیلت بخشی ہے، ہیں تو انسان۔ یوں مثال سے سمجھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اعزازات دے دے تو اپنی ذات سے آدمی نہیں نکلتا۔ پہلے کچھ نہیں پڑھا تھا، پرائمری پڑھ لیا، پھر اس کے بعد مڈل کر لیا، جی میٹرک کر لی، ایف اے کر لی، بی اے کر لی، کیا مطلب؟ انسانیت سے نکل گئے، اعزازات بڑھتے گئے، ہے انسانی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کر ہیں، یہ اعزاز ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ انسان ہی نہیں ہے انسان۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو پھر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک تو امت ایک رہی، امت واحدہ رہی، یعنی توحید پر رہی، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ سے پھر شرک شروع ہوا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے پھر شرک شروع کیا گیا، ود، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ وغیرہ بت بنائے۔ یہ ود حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا، ان کی شکل مبارک بنا کے رکھی، پھر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھنا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہی یہ عقیدہ بد شروع ہوا کہ بشر ہو کر نبی نہیں بن سکتا، جو بشر ہے وہ نبی نہیں، جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سے یہ چلا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک تک مشرکین کا نظریہ یہی رہا کہ جی نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ فرشتہ اگر آتا انسانی شکل میں، انسانی شکل میں فرشتہ آتا، تب بھی اعتراض باقی رہتا کہ یہ تو انسان ہے۔ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو ان کو نفع نہیں ہو سکتا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، برداشت بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین کی 2 مرتبہ اصلی حالت اور شکل دیکھی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اپنی کوئی اصلی شکل دکھاؤ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی شکل دکھائی گئی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے 600 پر تھے، اور اتنا تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے،
حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی طبیعت غیر ہونے لگی تو حضرت میکائیل نے سنبھالا کہ آپ نے اوروں کو تو ابھی دیکھا نہیں، تسلی دی۔ اور غار حرا میں بھی آپ علیہ السلام نے اصلی شکل دیکھی تھی۔ تو اصلی شکل تو حضور علیہ السلام سے برداشت نہ ہوئی، باقی کیسے ہوگی؟ کیسے برداشت ہوتا کہ جی ہاں جی یہ فرشتے ہمارے کو نفع دیں اور ہمیں فائدہ پہنچائیں، ہم دین سیکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی کسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا کسی کے لیے کوئی نمونہ بن سکتا ہے کہ اس کا ہم مثل ہم شکل ہو، تب تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ فرشتے نور سے پیدا شدہ ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں۔ اب انسان کے لیے نمونہ کیسے بنتے؟ انسان کو ضرورت ہے کہ شادی کرے۔ جبرائیل امین کیسے نمونہ بن سکتے تھے کہ یوں شادیاں کرو، ایسا کرو، ایسا کرو؟ باپ بن کے کیسے دکھاتے؟ بیٹا بن کے کیسے دکھاتے؟ اچھا اگر کوئی آدمی کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، جبرائیل امین 2 مکے لگانے تھے اس نے۔ بھوک کیا ہوتی ہے اس کو کیا پتا کہ بھوک ہوتی کیا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں نہیں ساری زندگی روزہ رکھو، جو نہ رکھے گا گردن مروڑ دیتا۔ یہ کہے کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے، وہ تو مارے گا، کیا پیٹ درد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کیا پتا کہ پیٹ درد کیا ہوتا ہے؟ وہ جی خواہشات نے مجھے ابھارا ہوا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، شادی چاہتا ہوں، بس وہ مار مل جاتی۔ کہتے شادی کیا ہوتی ہے؟ وہ خواہشات سے تو وہ پاک ہیں، نہ کھانے کا نمونہ پیش کر سکتے، نہ پینے کا پیش کر سکتے، نہ تمام ضروریات زندگی۔ کہتے نبی ہوتا تو فرشتہ ہوتا۔ اور آج کل کے مشرکین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ حیرانگی ہے جی حضور علیہ السلام کو بشر کہتے، تو جب ہیں ہی بشر اور کیا کہا جائے گا؟ تو جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ تو تلوے چوم رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک چوم رہے ہیں ہی بشر۔ کہتے دیکھو جی حیرانگی ہے، ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام نور ہیں، یہ کہتے ہیں بشر ہیں۔ حیرانگی یہ ہے کہ نور کا مقابلہ ظلمت سے ہوتا ہے۔ یا تو یوں کہا جاتا کہ ہم کہتے ہیں نور ہیں، یہ کہتے ہیں ظلمت ہیں، اندھیرا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ تو ہم کہتے ہیں نورن علی نور ہیں، اتنا نور ہیں کہ آپ مسکرا دیتے سوئی مل جاتی۔ ادھر ہے بشر۔ یا تو یہ کہا جاتا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جن ہیں، یہ کہتے ہیں بشر۔ ہم کہتے ہیں کہ جی فرشتہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بشر ہے۔ نور اور بشر کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام بشر ہیں، اللہ نے بطور نمونہ بھیجا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بطور نمونہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ بچپن بھی دیکھو، جوانی بھی دیکھو، بڑھاپا بھی دیکھو، سفر اور حضر ہر حالت کو دیکھ کے فیض حاصل کرو۔ اسی کا فرماتے ہیں اِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ، مگر نہیں ہوں میں بشر رسول۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ ایمان لے آئیں جب آ چکا ان کے پاس ہدایت کا حکم، ہدایت آ چکی، مگر کہتے تھے ابعث اللہ بشر رسولہ، کہ اللہ نے بشر رسول بنا کر بھیج دیا، بشر کو ہم نہیں مانتے۔ یہ نظریہ تھا اور یہ کافرانہ سوچ تھی۔
نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ تک کے مشرکین کا یہی نظریہ تھا کہ بشر ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ بشر ہے تو رسول نہیں، رسول ہے تو بشر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر ہوتے زمین پر رہنے والے فرشتے مطمئنین، مطمئن ہوتے یہاں رہنے والے، کل فرما دیجئے لو کان، اگر ہوتے زمین میں فرشتے رہنے والے مطمئن اطمینان سے، تو لنزلنا علیہم من السماء، تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر۔ لیکن یہاں فرشتے رہنے والے نہیں ہیں، آنے جانے والے ہیں، آتے ہیں خدمت کے لیے، آتے ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں، دن رات کے فرشتے آنے والے، باقی حفاظتی فرشتے عبادات کرنے کے لیے، دعائیں دینے کے لیے، وہ تو فرشتے آتے ہیں۔ اور فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو کوئی آدمی برداشت بھی نہ کر سکے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں۔ کل فرما دیجئے کفا باللہ شہیدہ، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اللہ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ اور پھر ملائکہ کے سردار جبرائیل امین ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتہ ہیں تو ان کا خاندان نہ ہوتا، ماں باپ بھی ہیں، دادا دادی، نانا نانی، سارا خاندان موجود ہے، اور نہ بیوییں، نہ بچے، نہ کھانا، نہ پینا، کوئی چیز نہ ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی انسانیت بشر ہونے کا انکار کرنے سے مانا شادیاں بھی ختم، خاندان بھی ختم، کھانا پینا بھی ختم، مکی زندگی بھی ختم، مدنی زندگی بھی ختم، گویا نبی ہی نہیں مانا، بچایا کیا پھر؟ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دے۔ انہو کان بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں کا باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے۔